نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. آج کی نماز تراویح میں 9واں سپارہ آپ نے سماعت فرمایا. 9ویں سپارے میں سورۃ الاعراف کا کچھ حصہ ہے اور سورۃ الانفال کا کچھ حصہ ہے. سورۃ الاعراف کے کچھ مضامین تو گزشتہ سپارے میں آ چکے ہیں اور ان کی تفصیل بھی عرض کر دی گئی ہے. کچھ مضامین 9ویں سپارے میں ہیں اور یہاں جو مضامین ہیں ان میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے ہیں. حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے. پھر اللہ پاک نے ایک قانون اور ضابطہ ذکر فرمایا. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون کہ ہر بستی میں اللہ تبارک تعالی رسول بھیجا کرتا تھا اور اب اس امت میں رسولوں کا سلسلہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر فرد تک اللہ پاک اسلام کے احکام کو مختلف ذرائع سے، مختلف اسباب سے اللہ پاک پہنچاتا ہے. اور پھر جو لوگ اللہ پاک کے ان احکامات کو نہیں مانتے، روگردانی کرتے ہیں، تو اللہ پاک اخذنا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون تنگیاں اور تکلیفیں اور مصائب لے آتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے. لیکن جب مصائب اور تکلیفوں میں بھی اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس تکلیف کو، اس مصیبت کو اللہ پاک کی طرف سے امتحان نہیں سمجھتے، تو اللہ پاک دوسرا امتحان ڈالتا ہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ پھر اس برائی کے بعد اچھائی آ جاتی ہے، اس تنگی کے بعد وسعت آ جاتی ہے، اس بیماری کے بعد صحت آ جاتی ہے، اس تنگی اور تکلیف کے بعد اچھے حالات ہو جاتے ہیں، پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. وقالو یوں کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں اور ہم تو بڑے مزے میں ہیں. انہیں یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ جو فراوانی اللہ پاک نے دی ہے، یہ فراوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ زمین میں اترائیں اور تکبر کریں، یہ فراوانی اس لیے دی ہے کہ تاکہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں. جب نہیں شکر ادا کرتے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پھر ہم ایسا پکڑتے ہیں کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ پکڑ کہاں سے آئی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور اگر بستیوں والے تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں، تو ہم آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے رزق کے دروازے کھول دیں گے، آسمان سے وقت پر بارشیں برسیں گی اور زمین بہترین غلے دے گی. لیکن جب لوگ سرکشی پر آتے ہیں تو پھر ہماری طرف سے پکڑ آتی ہے. افامین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون اس بات سے بے خوف اور بے خبر ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر اچانک رات کو ہمارا عذاب آ پڑے تمہارے گھروں میں اور تم سو رہے ہو تو تم کیا کرو گے؟ عذاب سے کیسے بچو گے؟ اوامین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون اگر دن دہاڑے تم کھیل کود میں مشغول ہو اور اللہ پاک کا عذاب آ پڑے تو تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ افامنوا مکر اللہ اللہ کے عذاب سے تم کیوں بے خوف ہو گئے ہو؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اور اللہ کے عذاب سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے. دو جرائم بہت بدترین جرائم ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں. ایک اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف نہیں کرے گا، یہ مایوسی کی کیفیت بھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اور ایک اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ پاک اب مجھے نہیں پکڑے گا. ایمان ان دونوں کیفیتوں کے بیچ کا نام ہے. امید اور خوف کے بیچ کا نام ایمان ہے. تو امید اس طرح سے بھی نہ ہو کہ انسان گناہوں پر جری ہو جائے اور خوف ایسا بھی نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے. دونوں کے بیچ کی کیفیت کا نام ایمان ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشہور جملہ ہے، ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ پاک مجھے ہی داخل کر دے گا، وہ ایک میں ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جہنم میں جائیں اور ایک جنت میں، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے اپنے گناہوں سے خوف اور ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں جانے والا میں ہی نہ ہوں.
تو اس لیے ایمان ان دونوں کیفیتوں کے بیچ کا نام ہے کہ آدمی اللہ پاک کی ذات سے پر امید بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین فرما لیجئے، جوانی کے زمانے میں خوف غالب رہے اور بڑھاپے کے زمانے میں امید غالب رہے۔ جب بڑھاپا آ گیا ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے کرتے یہ نوبت آ گئی ہے، 50 سال 60 سال 70 80 سال کو عمر پہنچ گئی ہے، تو اب اللہ پاک کی ذات سے امید غالب رکھو کہ اب اسلام میں سفید ہو گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف ہی کر دے گا۔ یہ اللہ پاک سے امید رکھو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ایسا فیصلہ کروں گا۔ لیکن یاد رکھو، اعمال صالحہ کر کے پھر امید رکھو، ایسے امید نہ رکھو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے اور نفس کو قابو میں کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کی پیروی کرتا رہے اور اللہ پر امیدیں باندھے رکھے۔ عمل کچھ نہ ہو، امید اللہ پر ہو۔ تو اعمال صالحہ کرو، پھر اللہ کی ذات عالی پر امید رکھو، اور اس امید پر اللہ پاک اجر عطا کرے گا، اس امید پر اللہ پاک فیصلے فرمائے گا۔ اعمال صالحہ کے بعد جب امید ہوگی تو اللہ پاک معاف بھی کرے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور اسی طرح سے فرعون کا تذکرہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ اور فرعون کو شکست ہونا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ان کو بار بار سمجھانا۔ موسیٰ علیہ السلام گویا کہ دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، ایک فرعونیوں کی طرف اور ایک بنی اسرائیل کی طرف۔ فرعونیوں کی طرف جب مبعوث ہوئے، پہلے ان کی طرف بھیجا گیا، اور دو مطالبات موسیٰ علیہ السلام نے رکھے۔ پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ یہ فرعون تمہارا رب نہیں ہے، رب تمہارا اللہ ہے، اس اللہ کی بندگی پر آؤ۔ اور دوسرا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے ظلم اور زیادتی کے دباؤ میں رکھا ہوا ہے، اس ظلم اور زیادتی سے ان کو نجات دو اور ان کو آزاد کرو، جو تم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ دو مطالبات لے کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، 40 سال سمجھاتے رہے، 80 سال کی جب عمر ہوئی تو پھر فرعون غرق ہوا۔ 80 سال کی عمر میں موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 سال کی، گویا کہ 40 سال سمجھاتے رہے۔ جب نہ مانے تو پھر اللہ پاک نے عذاب کی مختلف شکلیں ظاہر فرمائیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ فرعونیوں پر چھوٹے چھوٹے پہلے عذاب آئے، کبھی پانی کا عذاب آ گیا، گھروں میں پانی آیا، کھیتیوں میں پانی آ گیا، گھر پانی میں بہنے لگے۔ کہنے لگے موسیٰ سے، اے موسیٰ تو اللہ سے دعا کر، اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد بھی کریں گے اور ہم تیرے پر ایمان بھی لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، عذاب ٹل گیا، پھر دوبارہ سے نافرمان بن گئے، سرکش ہو گئے، اور پھر اللہ نے دوسرا عذاب مسلط کیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، اور ٹڈیاں اتنی آئیں کہ ان کی فصلیں تباہ کر دی۔ پھر کہنے لگے موسیٰ اب تو دعا کر، اگر اس عذاب سے نجات مل گئی تو بنی اسرائیل کو آزاد بھی کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، اور جب عذاب ٹل گیا تو پھر ظالم وہی حرکتیں کرنے لگے۔ پھر تیسرا عذاب قمل، جوؤں کا عذاب اللہ نے مسلط کر دی۔ اتنی جوئیں پیدا ہو گئی، جسموں میں، کپڑوں میں، بستروں میں جوئیں ہی جوئیں، کھانے میں جوئیں۔ ایسا عذاب مسلط ہوا کہ جینا مشکل ہو گیا۔ پھر بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر دعا فرمائی، پھر عذاب ہٹا، پھر سرکشی پر آ گئے۔ پھر چوتھا عذاب ضفادع، مینڈک کا عذاب آیا۔ ایسا عذاب مسلط ہوا کہ برتن گلاس پانی پینے کے لیے منہ کے قریب کرتے تو مینڈک اچھلتا ہوا منہ میں آ جاتا۔ وہی گلاس اگر بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا کوئی آدمی لیتا تو اس میں کچھ نہ ہوتا، یہ لیتے تو پھر وہی مصیبت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ تو دعا کر، اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، تیری دعا قبول کرتا ہے، اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو اب تو بس مانیں گے، بس آخری بار۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ نبی کتنا شفیق ہوتا ہے، اتنی سرکشی اور اتنی بغاوت کے بعد بھی پھر دعا کر رہے ہیں اللہ دور کر دے۔ پھر بھی نہ مانا تو پھر اللہ پاک نے پانچواں عذاب مسلط کیا، والدم، خون کا عذاب ہے۔ اور یہ خون کا عذاب ایسا تھا کہ پانی پینے کے لیے قریب کرتے تھے خون بن جاتا تھا، ہانڈیوں کے اندر پکانے کی چیزیں جب ہوتی تھی کھولتے تھے خون ہی خون ہوتا تھا، ہر جگہ خون ہی خون۔ تنگ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر ہٹ گیا عذاب، پھر سرکشی پر آئے تو
تو فرمایا فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوا، جب بھی ہم نے ان سے عذاب ہٹایا تو پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگے. پھر فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا خوب اور ہم نے ان کو سمندر میں غرق کیا. اور یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے، بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی اور ان سے غفلت میں رہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ سے بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے رخ فرمایا اور ان کو سمجھانے لگے. جیسے فرعون اور یہ سارے کی ساری اس کی قوم غرق ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھے وہ خود بخود اوپر آ گئے اور ان کو ملک مصر میں قوت ملی، تقویت مل گئی، دشمن غرق ہو گیا، حکومت سلطنت ان کے پاس آئی. اللہ کہہ رہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ان کمزوروں کو ہم نے وارث بنایا ارض مصر کا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اور اللہ پاک کا وہ وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا کہ تمہارا دشمن ہلاک ہوگا اور اللہ پاک تمہیں اوپر لائے گا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. فرعون کے تمام لاؤ لشکر برباد اور تباہ ہوئے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی بڑی سخت مزاج قوم تھی، اکھڑ مزاج تھی یہ بھی. وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. سمندر پار ہو گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے فرعون غرق ہو گیا، قوم اس کی برباد ہو گئی، ان کو نجات مل گئی، مزے ہو گئے. اب کہنے لگے اے موسیٰ، چلتے چلتے کسی قوم کو دیکھا، کچھ لوگ تھے بتوں کی پوجا کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ ان کا معبود ان کو نظر آ رہا ہے، ہمارا معبود تو نظر نہیں آ رہا، ہمارے لیے بھی کوئی معبود تجویز کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون. کیسی جہالت والی باتیں کرتے ہو. اغیر اللہ ابغیکم الہا، میں اللہ کے سوا کوئی اور تمہارے لیے رب تلاش کروں. وہو فضلکم علی العالمین، اس نے تمہیں فضیلت دی ہے، اس نے تمہارے دشمن کو غرق کیا ہے، ہلاک کیا ہے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا طور پر، کتاب عطا فرمائی. کتاب عطا کرنے کے بعد واپس جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے پھر یہ لوگ بگڑ گئے. ہمیں کیا پتا یہ کتاب اللہ کی طرف سے تو لایا ہے، کیا پتا خود ہی بنا کے لے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی. اللہ نے کہا اچھا قوم کے 70 افراد کو لو جو بڑے بڑے نمائندے ہیں، بڑے لیڈرشپ تھی جن کے پاس، ان کو لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. تو جب وہاں آئے تو اللہ پاک کی طرف سے کلام آیا، اللہ نے کلام سنایا، اللہ کی بات سنی. کہنے لگے ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا. أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، اللہ دکھا دے، ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے. اللہ پاک نے ایک آواز مسلط کر دی اوپر، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک چیخ نے ان کو پکڑا، سب کے سب ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ گئے، 70 کے 70 مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی اللہ یہ تو مارے گئے، اب میں واپس قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ کہیں گے مار کے آ گیا ہے، تو اور مصیبت. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ. اے ہمارے پروردگار تو بعد میں بھی زندہ کرے گا، تو ابھی زندہ کر دے. کیسے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ پاک سے مانگا، اللہ پاک نے زندہ کر دیا، دوبارہ سے زندہ ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے رحمت خاصہ آپ لکھ دیجئے، خاص رحمت میرے لیے، میری امت کے لیے. یہ بات سننے کی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سن، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے، اور میرا عذاب ان لوگوں کو پہنچے گا جن کو میں چاہوں گا جو میرے نافرمان ہوں گے. البتہ میری رحمت غالب ہے، لیکن یاد رکھ میری رحمت خاصہ، خاص رحمت وہ ملے گی ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. اس امت کے بارے میں کہا کہ یہ رحمت خاصہ امت محمدیہ کے لیے ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو نبی امی کی اتباع کریں گے، اور وہ نبی امی کہ جن کو تم تورات میں پاتے ہو جن کا تذکرہ، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ نبی امی نیکیوں کا حکم دے گا، گناہوں سے روکے گا، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال بتائے گا،
اور خراب اور گندی چیزیں ان کے لیے حرام بتائے گا، اور ان سے سخت اور سخت احکام کو ہٹا کر سہل احکام ان کے لیے لے کر آئے گا۔ اور اے موسیٰ سن، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ، جن لوگوں نے اس نبی پر ایمان لایا اور اس نبی کی تعظیم کی اور اس نبی کی مدد کی اور اس نبی کے ساتھ جو دین آیا ہے، جو دین وہ نبی لے کر آیا ہے، اس دین کی جنہوں نے اتباع کی، یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور یہی میری رحمت خاصہ کے مستحق ہوں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلان کرایا، آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت ہے، رسالت عالمی رسالت ہے، قیامت تک تمام زمانوں کے لیے، تمام جگہوں کے لیے، مکان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی۔ کہا آپ فرما دیجئے، اعلان کیجئے، میں سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کی طرف سے جس اللہ کا آسمان و زمین ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، اور وہی زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، لہذا تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، رسول امی پر ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، پہلے تو فرعونیوں پر عذاب آیا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے نہ مانا تو پھر ان پر بھی عذاب کی شکل آئی۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے سرکشی کی اور جو نصیحتیں ہم نے کی تھیں ان نصیحتوں سے منہ موڑا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل رسوا بندر بن جاؤ۔ شکل مسخ اللہ پاک نے کر دی، اور یہ عذاب آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، یوشع علیہ السلام تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پھر نائب رہے، وہ ایک عرصہ تک رہے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زبور تو دی، لیکن احکام وہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ زبور کے اندر بس کچھ اوراد اور وظائف پڑھنے کے تھے، ورنہ احکام وہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے احکام کے۔ خیر، جب انہوں نے نہ مانا، سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ تین قسم کے طبقے بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہا گیا بھائی ایک دن تم مقرر کرو اپنے لیے عبادت کا، کہنے لگے ہم ہفتے کے دن اپنی عبادت کریں گے، اس دن ہم کوئی کاروبار نہیں کریں گے۔ منع کر دیا، اس دن کوئی کاروبار تمہارے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی بندگی کے۔ مچھلیاں پکڑنے لگے، اور یہ ان کا کاروبار تھا، ساحل سمندر پر یہ لوگ رہتے تھے۔ تو ایک طبقہ تو ایسا تھا کہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑنے سے اعراض کیا، ایک جماعت ایسی ہو گئی جو منع کرتے تھے، اور ایک ایسے جو شکار کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کا جب عذاب آیا تو وہ جو شکاری تھے اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو بستی سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، جا کے دیکھا تو شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ اب وہ جو بندر بن گئے وہ تو ان کو جانتے تھے، جو بندر نہیں بنے تھے ان کو جانتے تھے، آ کے بیٹھتے ان کے پاس، ان کے پیروں کو چاٹتے۔ لیکن اب کیا، اللہ کا عذاب آ چکا۔ 3 دن کے بعد اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ جو موجودہ زمانے کے جو بندر ہیں، یہ وہ مسخ شدہ شکل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بنی اسرائیل سے بدل کر آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اللہ کا نظام ہے، جس قوم کی شکل بدلتی ہے 3 دن کے اندر اندر وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ پاک ان کی نسل کو ہی ختم کرتا ہے، جڑیں ہی ان کی ختم ہو جاتی ہیں، تاکہ ان کی نسلوں سے بھی پھر فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوں گے، تو اس لیے اللہ پاک ان کی نسلوں کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ سارے تذکرے کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، دیکھو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، دیکھو میری طرف سے مہلت ہے۔ اگر کوئی آدمی نافرمانی کر رہا اور پھر بھی نافرمانی کے بعد بھی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی ہے تو وہ خوش نہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے مہلت ہے، اور جب میری پکڑ آئے گی تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر آخر میں فرمایا، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ اے نبی آپ معافی کو لازم پکڑیے اور نیکی کا حکم کیجیے، اور جاہل جو لوگ ہیں، انجان لوگ ہیں، آپ ان سے اعراض کیجیے۔ اگر آپ دین کی بات کہتے ہوئے آپ کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ ایمان والوں کی خوبی ذکر کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے ان کو وسوسہ آتا ہے تو وہ فوری بیدار ہو جاتے ہیں، تذکروا، بیدار ہو جاتے ہیں۔
اعمال صالحہ میں نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری کا وسوسہ آیا تو وہ ریاکاری کو پروان نہیں چڑھاتے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ مال خرچ کرتے ہوئے خیال آیا، سمجھ جاتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، فوری اصلاح کرتے ہیں۔ اور کسی سے بحث مباحثہ ہو گیا اور گالم گلوچ تک نوبت آ گئی، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں اندر، تذکروا، بیدار ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر خوب بصیرت سے کام لیتے ہیں، وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، لیکن شیطان کے جو بھائی ہیں، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، وہ حد سے تجاوز کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ تو یہ پہچان بتائی کہ ایمان والا وہ شیطان کے وسوسے کو سمجھتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو شیطان کا پیروکار ہوتا ہے وہ بچنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہر دن گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت